السلام علیکم سامعین، ادبستان میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک قاتل کی سفاک سرگرمیوں کی داستان۔ بوڑھی عورت نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ نام؟ رون برسک، نوجوان آدمی نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ اس کا نام یہی ہے۔ عورت کے لیے اس کا رویہ اجنبی نہیں تھا۔ اس کے پاس جو لوگ آتے تھے ان کا رویہ عام طور سے ایسے ہی ہوتا تھا۔ عورت سابقہ فوجیوں کی بحالی کے محکمے میں کام کرتی تھی اور اس کا کام مدد کے لیے آنے والے فوجیوں کے لیے کام کرنا تھا۔ یہ عورت گزشتہ 30 برس سے اس محکمے کے لیے کام کر رہی تھی۔ فوج سے کب ریٹائر ہوئے؟ عورت نے پوچھا۔ 2 مہینے پہلے۔ اصل میں مجھے 1 سال پہلے بھیج دیا گیا تھا، لیکن میں 6 مہینے اسپتال میں رہا، رون نے وضاحت کی۔ رون نے یہی نہیں بتایا کہ وہ کس اسپتال میں رہا تھا۔ عورت نے بھی نہیں پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کس اسپتال کی بات کر رہا ہے۔ یہاں آنے والے اکثر سابق فوجی اسی اسپتال سے فارغ ہو کر آتے تھے۔ بظاہر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ اگر اسے کہیں زخم بھی آئے بھی تھے تو وہ کب کے بھر چکے تھے، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی روح پر آنے والے زخم ابھی تک نہیں بھرے۔ عورت کا تجربہ تھا کہ اس قسم کے زخم بہت ہی مشکل سے بھرتے ہیں، اکثر تو ہرے ہی رہ جاتے ہیں۔ تم کوئی ہنر جانتے ہو؟ عورت نے سوال کیا۔ یہ سوال صرف خانہ پوری کے لیے تھا، کیونکہ سب طے ہو گیا تھا۔ نہیں، لیکن میں گاڑیوں کا کام جانتا ہوں۔ جنگ پر جانے سے پہلے میں ایک گیراج میں کام کرتا تھا، رون نے کہا۔ اس لیے میں تمہارے لیے ایک گیراج کا انتخاب کیا ہے، عورت نے کہا۔ مجھے کہاں جانا ہوگا؟ رون بولا۔ مغربی نیو یارک اچھی جگہ ہے، وہاں تمہاری رہائش بیٹس ٹاور میں ہوگی۔ ذرا پرانی عمارت ہے، لیکن اس میں اچھے فلیٹس ہیں۔ تمہارا بچپن بھی ویسٹ میں ہی گزرا ہے، عورت نے کہا۔ رون نے سر ہلایا۔ ہاں، فوج میں جانے تک میں وہیں رہا کرتا تھا۔ رون 7 سال پہلے افغانستان پر حملے کے فوراً بعد فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا۔ انکار کا سوال ہی نہیں تھا، اسے لازمی فوجی خدمات کے تحت بھرتی کیا گیا تھا۔ اس وقت رون صرف 21 سال کا تھا۔ اس نے ہائی اسکول کے بعد تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اسے گاڑیوں کی مرمت کا شوق تھا، اس لیے وہ ایک گیراج میں کام کرنے لگا۔ پھر اسے جبری بھرتی کر کے افغانستان بھیج دیا گیا، جہاں وہ 5 سال تک دشمن اور اپنے اعصاب سے لڑتا رہا۔ آخر کار وہ ہار گیا اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ اسے امریکہ واپس بھیج دیا گیا، جہاں وہ 6 مہینے نفسیاتی اسپتال میں داخل رہا اور پھر اسے صحت یاب قرار دے کر ڈسچارج کر دیا گیا۔ عورت نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں سب کچھ ہے اور تمہاری ضرورت کے لیے کچھ رقم بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تمہارا شکریہ، رون نے سر ہلایا۔ عورت کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ اسے بتائے یا نہ بتائے۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ تم جس فلیٹ میں جا رہے ہو اس میں اس کی مالکن مردہ پائی گئی تھی۔ اس کا بیٹا عراق کی جنگ میں مارا گیا تھا اور اس نے اپنا سارا اثاثہ سابق فوجیوں کی بحالی کے محکمے کے نام کر دیا تھا۔ بتانے کا شکریہ، رون نے کسی جذبے کے بغیر کہا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں، ویسے تو کوئی خاص بات نہیں، لیکن تمہیں کسی اور سے پتہ چلتا تو، عورت نے کہنا چاہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رون نے اسی لہجے میں کہا اور دفتر سے نکل آیا۔ اس کے سامان کا بیگ اس کے پاس تھا۔ اس نے سب سے پہلے اے ٹی ایم سے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا۔ اس کی 5 سال کی تنخواہ ماہ واجبات اس کے اکاؤنٹ میں تھی، یعنی اسے معاشی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تو اپنے طور پر بھی کہیں رہائش اختیار کر سکتا تھا، لیکن فی الحال اس نے اس بارے میں سوچا نہیں تھا۔ ایک ٹیکسی نے اسے بیٹس ٹاور کے سامنے اتارا۔ یہ کوئی 10 منزلہ اور خاصی پرانی عمارت تھی۔ اس کا بیرونی پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑ رہا تھا۔ اس علاقے میں اب بیشتر عمارتیں نہیں بن گئی تھیں، جن کے نیچے بہت اچھی قسم کی دکانیں اور ریستوران بنے ہوئے تھے۔ بس یہی عمارت کچھ خستہ حال تھی۔ رون سڑک عبور کر کے عمارت میں داخل ہوا اور اس نے مینیجر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک بھاری جسم والے ادھیڑ عمر آدمی نے جھانکا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ رون برسک، اس نے تعارف کرایا اور وہ کاغذ مینیجر کو تھما دیا جو اسے عورت نے دیا تھا۔ مینیجر نے سر ہلایا۔ مجھے گریگ بلوز کہتے ہیں۔ 1 منٹ رکنا۔ وہ اندر گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ اس نے ایک چابی رون کے ہاتھ پر رکھی۔ سامنے سیڑھیوں پر چلے جاؤ، دوسرے فلور پر بائیں طرف مڑ کر سب سے آخر میں تمہارا فلیٹ ہے۔ رون نے چابی لے لی اور جانے لگا تو اسے خیال آیا۔ اس نے مینیجر کی طرف دیکھا اور بولا، اس فلیٹ کی مالکن اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی تھی؟ ہاں، مینیجر نے خشک لہجے میں کہا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ رون شانے اچکا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔
عمارت کی حالت اندر سے بھی خستہ تھی، اگرچہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، لیکن اسے صفائی سے زیادہ مرمت کی ضرورت تھی۔ رون کا فلیٹ بائیں طرف کی گیلری میں سب سے آخر میں تھا۔ اس گیلری میں دائیں بائیں درجن سے زیادہ فلیٹ تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے فلیٹ کے دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی کھلونا آرگن بجا رہی تھی۔ رون نے اس کے پاس رک کر اسے ہیلو کہا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی اور بدستور اپنے کام میں مگن رہی۔ رون شانے اچکا کر آگے آیا اور فلیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے لائٹ کا بٹن دبا دیا۔ لائٹ جل اٹھی۔ اندر جا کر دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اسے جھٹکا لگا۔ لڑکی وہاں نہیں تھی، وہ پوری راہداری میں کہیں نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی نزدیکی فلیٹ میں رہتی تھی۔ رون نے لڑکی کو ذہن سے چھٹک کر فلیٹ کا جائزہ لیا۔ ایک لیونگ روم کے ساتھ ایک بیڈ روم تھا اور ایک کھانے کا کمرہ تھا۔ یہ کل 3 کمروں پر مشتمل فلیٹ تھا اور اس کی ضرورت کے لحاظ سے کافی تھا، کیونکہ وہ اکیلا آدمی تھا، پھر فلیٹ فرنش بھی تھا۔ لیونگ روم میں ایک پرانا پیانو بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ روم میں آیا اور بستر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تکیے پر خون کا داغ تھا، چادر بھی بے ترتیب تھی۔ پورے فلیٹ میں بے ترتیبی اور گرد تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی مالکن کے مرنے کے بعد کسی نے اس کی صفائی کی زحمت گوارا نہیں کی۔ رون نے تکیہ اٹھا کر اس کا خون کے دھبے والا غلاف اتار دیا۔ اس کا پورا ایک دن فلیٹ کی صفائی میں لگا۔ اس دوران میں اسے بمشکل کھانا کھانے کا وقت ملا، لیکن جب اگلے روز وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے فلیٹ کو بالکل صاف کر دیا تھا۔ اگلے روز اس کا ارادہ اپنے میلے کپڑے دھونے اور کچھ خریداری کرنے کے ساتھ اس گیراج جانے کا بھی تھا جہاں اس کی نوکری کا بندوبست کیا گیا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے یوں لگا جیسے لیونگ روم میں کوئی بول رہا ہے۔ آواز دبی دبی لیکن لہجہ غصیلا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے آ کر لیونگ روم کی لائٹ جلائی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور اب آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس رات کئی بار ایسا ہوا کہ اسے لیونگ روم میں سے بار بار آوازیں آتی محسوس ہوئیں، لیکن جب وہ وہاں جاتا تو آواز آنا بند ہو جاتی۔ تنگ آ کر اس نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی اور اس کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ گرم پانی سے غسل کر کے وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ کپڑے دھونے سے پہلے اس نے مناسب سمجھا کہ ناشتہ کر کے باہر سے کچھ سامان خرید لائے۔ وہ باہر نکلا تو کافی دن چڑھ آیا تھا۔ گرمی کا آخر تھا اور کچھ دن بعد خزاں نیو یارک میں ڈیرے جما لیتی۔ اس نے گھر کے لیے ضروری سامان خریدا اور واپس آ کر عمارت کے تہخانے میں موجود واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے۔ یہاں کئی مشینیں تھیں جو سکہ ڈالنے سے کام کرتی تھیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دوپہر کا کھانا بنایا اور جب وہ میز پر کھانا لگا رہا تھا تو اسے کسی عورت کے چلانے کی آواز آئی۔ آواز بہت ہلکی لیکن واضح تھی۔ وہ بے اختیار لیونگ روم میں آیا۔ یہاں پر آواز واضح تھی۔ وہ اس کا مخرج تلاش کرنے لگا۔ جلد اسے پتہ چل گیا کہ آواز اصل میں وہاں رکھے پیانو کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ اس نے پیانو اور دیوار کے عقب میں موجود خلا میں جھانک کر دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ دیوار میں کوئی سوراخ ہے۔ اس نے کوشش کر کے ہاتھ اندر کیا تو اس کی انگلیوں نے دیوار میں دراڑ اور سوراخ کو محسوس کر لیا۔ اس نے زور لگا کر پیانو کو آگے کھسکایا تو دیوار کا یہ حصہ اور نمایاں ہو گیا۔ یہاں سے دیوار یوں ٹرک گئی تھی جیسے کسی نے اس پر پوری قوت سے کدال ماری ہو۔ دیوار میں واضح سوراخ تھا۔ رون نے سوراخ میں جھانکا تو دوسری طرف تاریکی نظر آئی۔ اس نے چیک کرنے کے لیے سوراخ میں انگلی ڈالی تو اچانک اسے یوں لگا جیسے کسی چیز نے اس کی انگلی پر کاٹ لیا ہو۔ اس نے تڑپ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی انگلی پر خون نمودار ہوا۔ شاید سوراخ میں کوئی ایسی چیز تھی جو اس کی انگلی میں چپ گئی تھی۔ وہ باتھ روم کی طرف لپکا اور واش بیسن کا نل کھول کر انگلی اس کے نیچے کر دی۔ پھر اس نے اوپر دواؤں والا خانہ کھولا۔ سامنے چند دواؤں کی شیشیاں رکھی تھیں۔ وہ چونک اٹھا کیونکہ یہ سب ذہنی سکون اور اعصاب کو سن کرنے والی دوائیں تھیں۔ وہ ان کا معائنہ کرنے لگا۔ کیا یہ ساری دوائیں یہاں رہنے والی بوڑھی عورت استعمال کرتی تھی؟ وہ اس سوچ میں اتنا ڈوب گیا کہ اپنی چوٹ بھی بھول گیا۔ کھانا کھا کر وہ باہر نکلا تو اس کے اعصاب پرسکون ہو چکے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ گیراج والے سے بات کرنے کے بعد اس روز گھومے گا اور پرانی جگہوں پر جائے گا۔ گیراج خاصا بڑا تھا اور اس کے مالک میکس نے گرم جوشی سے رون کا استقبال کیا۔ مجھے تمہارے بارے میں اطلاع مل گئی تھی اور میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ میں پرسوں آیا ہوں، ابھی تک گھر سیٹ کر رہا ہوں۔ ممکن ہے مجھے کام پر آتے آتے 1-2 دن اور لگ جائیں گے۔ رون نے کہا کوئی بات نہیں، تم جس دن سے چاہے جوائن کر سکتے ہو، میکس نے فراخ دلی سے کہا۔ رون شام تک گھومتا رہا۔ پھر اسے بھوک لگی تو ایک چھوٹے سے ریستوران میں داخل ہو گیا۔ اندر بہت رش تھا اور بے شمار لوگ کھا پی رہے تھے۔
رون اکیلا تھا اس لیے کاؤنٹر پر آ گیا۔ اس نے ارد گرد کسی ویٹر کے لیے دیکھا تو اس کی نظر ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑ گئی۔ لڑکی اس کی توجہ اپنی طرف مبذول پا کر سمجھی کہ اسے مینیو چاہیے۔ وہ اس کے پاس مینیو کارڈ لے کر آئی اور ایک اور آدمی کی طرف بڑھی جو اسے آرڈر دینا چاہتا تھا، لیکن رون نے اسے روک لیا۔ معاف کرنا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رکی اور حیرانی سے مسکرائی۔ کہو۔ تم میکی ہو نا؟ میں کارتھی جونز، رون نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں میکی ہوں۔ رون پر اعتماد ہو گیا۔ میں رون برسک ہوں، تمہارے گھر کے پاس ہمارا گھر تھا۔ رون، تم آرمی میں چلے گئے تھے، پھر تمہاری ماں بھی گھر چھوڑ کر چلی گئی، اب وہ کہاں ہے؟ وہ بولی۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں افغانستان میں تھا۔ رون کا لہجہ دھیما سا ہو گیا تھا۔ اوہ ویری سیڈ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم آف ٹائم میں مجھ سے ملو؟ میکی بولی۔ اوہ کیوں نہیں؟ رون نے اسے کھانے کا آرڈر نوٹ کرایا۔ بل کی ادائیگی کے ساتھ رون نے ایک چٹ پر اسے اپنا فون نمبر بھی لکھ کر دے دیا۔ وہ واپس آیا تو خوش تھا۔ میکی سے مل کر اسے اپنے ماضی کا خیال آیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس علاقے میں 7 برسوں میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے دوست اور جاننے والے بدل چکے تھے یا یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں میکی پہلی شناسا تھی جو اسے نظر آئی تھی۔ وہ فلیٹ میں واپس آیا تو پھر وہی ٹینشن والی کیفیت لوٹ آئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن اس جگہ سے اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ رات کو سونے کے لیے بستر پر آیا۔ اس نے اپنا تکیہ اٹھا کر سینے پر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے کان لیونگ روم کی طرف لگے ہوئے تھے، لیکن اس رات اسے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر صبح سویرے اس کی آنکھ شور سے کھلی۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ شور کس کا ہے۔ وہ اٹھا، کوئی دروازہ بجا رہا تھا اور ساتھ میں کسی عورت کی منت سماجت کرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ رون دروازے تک آیا۔ اس نے کیٹ آئی سے باہر جھانکا تو اسے ایک جوان عورت نظر آئی جس نے پھولدار فراک پہن رکھی تھی اور اس کے بازو اور چہرے پر زخم کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اس پر تشدد کیا ہو۔ وہ دروازہ بجاتے ہوئے بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ ابھی رون دروازہ کھولنے جا رہا تھا کہ وہ پلٹی اور دائیں طرف کے پہلے فلیٹ کے دروازے میں گھس گئی۔ اس کے بعد اس کی آوازیں بھی معدوم ہو گئی۔ رون نے سر جھٹکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا اور واپس آ کر گھڑی دیکھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے اور ابھی سورج نکلنے میں بھی کچھ وقت تھا۔ وہ بستر پر دراز ہو گیا اور سو گیا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ نیچے آیا۔ وہ مینیجر سے برابر والے فلیٹ کی عورت کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مینیجر اپنے فلیٹ میں نہیں تھا۔ رون کو کچھ کپڑوں کی ضرورت تھی۔ وہ کپڑے لینے چلا گیا۔ واپسی میں ایک بار پھر مینیجر غائب تھا۔ جب وہ لفٹ کی طرف آیا تو اس نے وہاں ایک طویل القامت پولیس افسر کو پہلے ہی موجود پایا۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ پھر لفٹ میں بھی رون کو اس کی نگاہیں مستقل چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رون جب لفٹ سے نکل کر اپنے فلیٹ کی جانب بڑھا تو وہ اس کے پیچھے تھا۔ رون کو بے چینی ہونے لگی کہ وہ یوں مستقل اس کے پیچھے کیوں آ رہا ہے۔ وہ چند قدم کے فاصلے سے اس کے پیچھے تھا۔ رون چلتا ہوا اپنے فلیٹ کے دروازے تک آ گیا۔ تب بھی وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس وقت جب رون پلٹ کر اس سے اس طرح تعاقب کرنے کی وجہ پوچھنا چاہ رہا تھا، پولیس والے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چابی نکال کر برابر والے فلیٹ کے دروازے میں لگاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ رون حیران رہ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا پڑوسی ایک پولیس مین ہے۔ سوال یہ تھا کہ وہ اسے اس طرح کیوں گھور رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ رون اندر آیا۔ اس نے کپڑوں کا تھیلا رکھا۔ اب تک اس کے سارے کپڑے بیگ میں تھے اور اس نے الماری استعمال نہیں کی تھی۔ سابقہ مالکن کا بیشتر سامان وہ کوڑے کی نظر کر چکا تھا، لیکن ابھی اس نے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ پہلی بار اس نے الماری کھولی تو اندر سے بدبو کا ایک ایسا شدید چھونکا آیا کہ اسے ابکائی آتے آتے رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر کوئی جانور مر کر سڑ گیا ہو۔ اس نے جلدی سے روم فریشنر لا کر الماری میں اسپرے کیا۔ اس سے بدبو کسی قدر کم ہوئی۔ پھر اس نے سامنے ہینگ کیے ہوئے کپڑے ہٹائے تو اسے اکب کی طرف بنے خانوں میں بہت سارے ٹن بند کھانوں کے استعمال شدہ ڈبے نظر آنے لگے۔ ان میں بچا ہوا کھانا سڑ رہا تھا اور اصل میں یہ اسی کی بدبو تھی۔ عورت کے کپڑوں کے ساتھ وہاں عام سی چیزیں پڑی تھیں جو آدمی الماری میں ہی رکھتا ہے۔ رون نے سب سے پہلے کھانوں کے کھلے ٹن ایک شاپر میں جمع کیے اور ان کو لے جا کر گاربیج شوٹ میں ڈال دیا۔ اس سے بدبو کچھ کم ہوئی۔ اس کے بعد اس نے عورت کے کپڑے ہینگر سے اتار کر ایک خالی کارٹن میں ڈالے۔ اس کا ارادے سے کسی خیراتی ادارے کو دینے کا تھا۔ اندر خانوں میں کتابیں اور مختلف استعمال کی اشیاء تھیں۔ اس نے کتابیں چھوڑ کر باقی چیزیں بھی کارٹن میں ڈال دیں اور کتابیں اٹھا کر لیونگ روم میں کتابوں والے ریک میں رکھ دیں۔ اس کے بعد اس نے صفائی شروع کی۔ الماری کے فرش پر کچرے کا ڈھیر تھا۔ وہ اسے سمیٹ رہا تھا
کہ اس کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کیسٹ ریکارڈر نکلا۔ رون نے اسے اٹھا کر دیکھا اور باہر آیا۔ اس نے اسے چلایا تو وہ آن ہو گیا۔ اس کے سیل ابھی تک کام کر رہے تھے۔ پہلے تو ایک بوڑھی عورت ہلکی آواز میں کچھ گاتے گاتے پیانو بجا رہی تھی، پھر اس نے دہشت زدہ سی چیخ ماری، اور اس کے بعد ایسا لگا کہ وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اور آخر میں اس نے خود کو کسی جگہ بند کر لیا اور ڈرے ہوئے انداز میں بولنے لگی، وہ آ رہا ہے، وہ بہت ظالم ہے، وہ مجھے مار دے گا، پلیز نہیں نہیں۔ اس کے بعد وہ عورت یوں چلانے لگی جیسے کوئی اس پر بے پناہ تشدد کر رہا ہو۔ اس کے بعد ٹیپ اچانک خاموش ہو گیا۔ رون نے اسے فارورڈ کر کے دیکھا، لیکن آگے کچھ نہیں تھا۔ یہ یقیناً اس فلیٹ کی مرحومہ مالکن کی آواز تھی۔ اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا، کسی نے اسے حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک شہادت تھی جو شاید پولیس کی نظر میں نہیں آ سکی تھی۔ رون نے ٹیپ سنبھال کر الماری میں رکھ دیا اور خود صفائی میں لگ گیا۔ الماری اندر سے اتنی گندی تھی کہ اسے مکمل طور پر صاف کرنے میں پورا دن لگ گیا۔ جب کام مکمل کر کے رون نے اس کا پٹ بند کرنا چاہا تو وہ کہیں اٹک گیا۔ رون نے معائنہ کیا تو اسے اندر کی طرف ایک چھوٹی سی کنڈی نظر آئی جس کا بولٹ فرش میں چلا گیا تھا۔ رون حیران ہوا، الماری کے اندر ایسی کنڈی کون لگاتا ہے؟ اس نے گرا وہ بولٹ اوپر کیا تو پٹ بند ہو گیا۔ کچرا پھینکتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس فلیٹ میں کوئی پراسرار واقعہ ہوا ہے اور اسے اس بارے میں جاننا چاہیے، لیکن وہ کسی اور سے بات کرنے سے پہلے خود اس بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ اس نے رات کا کھانا ریستوران میں کھایا جہاں میکی کام کرتی تھی، اور اس سے ہیلو ہائی کر کے ایک نزدیکی انٹرنیٹ کیفے میں آ گیا۔ اس نے نیٹ پر مقامی خبریں نکالی۔ فلیٹ کی مالکن کی موت کی خبر 3 مہینے پہلے کے اخبارات میں تھی۔ مسز رچمنڈ بیوہ تھی اور اس کا اکلوتا بیٹا بھی جنگ میں مارا گیا تھا۔ تب سے وہ الگ تھلگ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا کسی سے ملنا جلنا نہیں تھا، اور اتفاق سے اس کے فلیٹ کے پاس کے تمام فلیٹ بھی خالی تھے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب وہ 3 دن اپنے فلیٹ سے نہیں نکلی تو بلڈنگ مینیجر نے اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس نے آ کر مینیجر سے دروازہ کھلوایا۔ اندر مسز رچمنڈ کی لاش اس کی الماری میں پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس پر تشدد کیا ہو۔ اس کی انگلیوں پر زخم کے نشانات تھے، لیکن یہ اس کے مرنے سے کئی دن پہلے کے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق موت دل رکنے سے واقع ہوئی تھی، جس کا سبب فاقہ کشی تھی۔ شاید وہ کئی دن تک بھوکی پیاسی اس الماری میں رہی تھی۔ چونکہ قتل کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے پولیس نے 1 ہفتے کی تفتیش کے بعد کیس ختم کر دیا۔ رون نے سوچا، اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مسز رچمنڈ کو تشدد کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ اگر وہ یہ کیسٹ ریکارڈر پولیس کو دے دیتا تو ممکن ہے کہ اسے اس سے کوئی مدد ملتی۔ اسے تعجب ہوا کہ ڈاکٹر بھی نہیں جان سکے کہ مسز رچمنڈ کی موت کی اصل وجہ کیا تھی، لیکن گھر آتے آتے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ جب پولیس کو معلوم ہوتا کہ وہ 6 مہینے نفسیاتی اسپتال میں زیر علاج رہ کر آیا ہے تو وہ اس کی بات کو سرے سے سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ ویسے بھی پولیس اپنے طور پر اس کیس کو بند کر چکی تھی۔ رون اپنی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں پہنچا۔ جیسے ہی وہ راہداری میں مڑا، اس نے ایک عورت کو اپنے فلیٹ کا دروازہ بجاتے ہوئے دیکھا۔ رون نے پہچان لیا، یہ وہی عورت تھی۔ اس نے وہی پھولدار فراک پہن رکھا تھا۔ وہ کسی قدر مشرقی نقوش والی خوبصورت عورت تھی، لیکن اس وقت خوف نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ خوفزدہ انداز میں پیچھے دیکھ رہی تھی، پھر وہ مایوس ہو کر پلٹی اور برابر والے فلیٹ کے دروازے میں گھس گئی۔ اس کے جانے کے بعد رون اپنے فلیٹ میں آ گیا۔ مجھے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے سوچا۔ ویسے بھی میں اس جگہ نیا ہوں، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو اسے دیکھنا صرف میرا فرض نہیں ہے۔ پولیس والا یقیناً مسز رچمنڈ کے مرنے کے بعد یہاں آیا تھا، کیونکہ اخباری اطلاعات کے مطابق اس کے آس پاس کے فلیٹ خالی تھے۔ اگر یہ پولیس والا اپنی فیملی سمیت اس وقت ہوتا تو یقیناً اس کا ذکر اخبارات میں ہوتا۔ رون نے سونے سے پہلے الماری میں اپنے کپڑے سیٹ کیے۔ وہ سونے کے لیے لیٹا تو اسے پھر لیونگ روم سے شور کی آواز آنے لگی۔ شور میں ایک مردانہ آواز نمایاں تھی اور ساتھ میں کوئی عورت دبے دبے انداز میں چلا رہی تھی۔ رون کو یقین تھا کہ برابر والا پولیس مین اپنی بیوی پر تشدد کر رہا ہے اور یہ شور اسی کا ہے۔ اس نے دیوار میں موجود سوراخ سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن آواز اتنی ہی آ رہی تھی۔ الفاظ غیر نمایاں تھے اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پولیس والا کیا کہہ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ رون واپس بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ براہ راست دخل اندازی مناسب نہیں ہے، لیکن اسے بلڈنگ مینیجر سے اس بات کی شکایت کرنی چاہیے، کیونکہ شور و غل سے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ صبح وہ جلدی اٹھ گیا۔ اس کا ارادہ آج گیراج جانے کا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ بنا رہا تھا کہ کسی نے زور سے دروازہ بجایا۔
رون نے پہلے کیٹائی سے جھانکا۔ اسے سامنے وہی مچھی کی نقوش والی عورت نظر آئی۔ اس وقت بھی اس نے پھولدار فراک پہن رکھی تھی۔ وہ بے تابی سے اس کا دروازہ بجا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ خوفزدہ انداز میں مڑ مڑ کر دیکھ بھی رہی تھی۔ رون دروازہ کھولنے والا تھا کہ اس نے برابر والے فلیٹ سے پولیس والے کو نکلتے دیکھا۔ اس نے جھپٹ کر عورت کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر لے جانے لگا۔ عورت مظلومانہ انداز میں انکار کر رہی تھی۔ وہ ذرا دور ہوئی تو رون کو اس کے ہاتھوں اور پیروں پر تشدد کے نشانات نظر آئے۔ رون کو غصہ آنے لگا۔ یہ شخص اس عورت کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اگر وہ اس کی بیوی بھی تھی تبھی اسے کیا حق پہنچتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے؟ رون کو یاد آیا کہ جب سے وہ یہاں آیا تھا اس نے ایک بار بھی اس عورت کو باہر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب باہر نکلتی تھی تو اس انداز میں کہ جیسے یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہو۔ شاید اس کے شوہر نے اسے قید کر رکھا تھا۔ اس کی بچی بھی ظلم کا شکار نظر آتی تھی۔ کچھ دیر بعد فلیٹ سے عورت کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور رون کو لگا کہ اگر اس نے مداخلت نہیں کی تو شاید وہ وحشی اس عورت کو قتل کر دے گا۔ وہ کچھ دیر تو برداشت کرتا رہا، پھر اس کا صبر جواب دے گیا اور وہ دروازے کی طرف لپکا، لیکن دروازہ کھولتے ہی وہ رک گیا کیونکہ سامنے وہی آرگن بجانے والی بچی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں آرگن تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر آ گئی۔ اس کے بازو پر نیل کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے مارا ہو۔ رون نے اس کا ہاتھ دیکھنے کی کوشش کی تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اوکے، کیا وہ عورت تمہاری ماں ہے؟ رون نے کہا۔ بچی نے سر ہلایا۔ رون نے دوسرا سوال کیا، کیا پولیس والا تمہارا باپ ہے؟ اس بار بچی ساکت رہی۔ اس نے اپنے آرگن پر کچھ کیز دبائیں۔ رون نے کیز پر غور کیا اور پھر پیانو کا کور کھولا تو اسے کچھ کیز پر خون آلود انگلیوں کے نشانات نظر آئے۔ وہ حیران ہوا کیونکہ اس نے پہلے پیانو پہلی بار کھولا تھا، اس لیے اسے نہیں معلوم تھا کہ اس پر انگلیوں کے نشانات کہاں سے آ گئے۔ اسے یاد آیا کہ بوڑھی عورت کی انگلیاں بھی زخمی تھیں اور اس نے ان زخمی انگلیوں سے ہی پیانو بجایا تھا۔ اس نے بچی کی طرف دیکھا تو اس نے پھر آرگن بجایا۔ رون نے خون آلود نشان والی کیز کو دبایا تو ویسی ہی آواز نکلی۔ اسی لمحے برابر والے اپارٹمنٹ سے شور کی آواز شدت سے آنے لگی۔ عورت بری طرح چلا رہی تھی۔ رون نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور جلدی سے موبائل پر پولیس کا نمبر ملایا۔ ہیلو، یہاں ایک شخص اپنی بیوی پر بری طرح تشدد کر رہا ہے اور وہ خود پولیس والا ہے، اس نے آپریٹر سے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ رون نے اپنا نام اور پتہ بتا دیا۔ اوکے، ہم چیک کرتے ہیں۔ رون نے موبائل رکھا تو اسے باہر کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ لیونگ روم میں آیا تو بچی غائب تھی۔ اسے باہر جھانکا، وہاں بچی بھی نہیں تھی۔ وہ راہداری میں نکل آیا۔ اب اپارٹمنٹ سے آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی۔ اسے فلیٹ کا دروازہ بجایا اور بلند آواز سے بولا، مسٹر پولیس مین، میں نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو کر دی ہے اور تمہیں اپنی بیوی اور بچی پر تشدد کا جواب دینا ہوگا۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایسی خاموشی تھی جیسے فلیٹ بالکل خالی ہو۔ رون نے کئی بار دروازہ بجایا مگر خاموشی رہی۔ 10 منٹ بعد راہداری کے کونے پر 2 پولیس والے نمودار ہوئے۔ رون ان کی طرف لپکا۔ میرا نام رون ہے، رون برسک، میں نے کال کی تھی، یہاں یہ اس فلیٹ میں۔ وہ دروازے کے سامنے رکا۔ آنے والے 2 پولیس افسران نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اسے وہاں سے دور ہونے کو کہا۔ ایک پولیس والے نے دروازہ بجایا اور بولا، نیو یارک پولیس، اندر کسی کو مدد کی ضرورت ہے؟ دوسری بار اس نے وارننگ دی اور پھر دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اس نے حیرت سے رون کی طرف دیکھا اور پھر ٹارچ سے اندر روشنی ڈالی۔ دروازہ کھلتے ہی پتہ چل گیا کہ فلیٹ خالی ہے۔ وہ اندر آئے۔ دروازہ کھولنے والے افسر نے رون کو گھورا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ رون بوکھلایا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ عورت، اس کی بچی اور طویل القامت پولیس والا اسی گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کو کئی بار آتے جاتے دیکھا ہے۔ اس مظلوم عورت نے کئی بار مجھ سے مدد۔ بکواس بند کرو اور یہ بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ پولیس افسر گھرایا۔ فلیٹ میں سوائے معمولی سے ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر جگہ گرد تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ مکان مہینوں سے خالی پڑا ہوا ہے۔ رون کو ایسا لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ جب پولیس افسر نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی تو اسے ہوش آیا۔ پولیس اسٹیشن میں اسے حوالات سے نکال کر باہر لایا گیا۔ ہال میں میکی اس کی منتظر تھی۔ اسے نکالنے والے افسر نے میکی سے کہا، ہم اسے تمہاری ضمانت پر چھوڑے ہیں، لیکن یہ نفسیاتی مریض رہا ہے اور تمہیں اس کی ذمہ داری سوچ سمجھ کر اٹھانی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میکی نے آہستہ سے کہا۔ پولیس والے اسے گزشتہ روز گرفتار کر کے لائے تھے اور انہوں نے اس کے بارے میں مکمل تفتیش کر لی تھی۔
انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ 6 مہینے نفسیاتی اسپتال میں داخل رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف چارج تو نہیں لگایا، لیکن وہ اسے ضمانت کے بغیر چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ رون کا یہاں سوائے میکی کے کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے بتا دیا کہ اسے امید نہیں تھی کہ میکی اس کی ضمانت کرانے آئے گی۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں زحمت دی۔ کوئی بات نہیں، آدمی مشکل ہی میں دوسرے کے کام آتا ہے، میکی مسکرائی۔ وہ باہر آئے۔ میکی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، پولیس والے سے سب بتا چکے تھے۔ وہ ایک کافی شاپ میں آئے۔ رون نے کافی منگوائی اور میکی کی طرف دیکھا۔ کیا تم بھی سمجھ رہی ہو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، لیکن پولیس غلط نہیں کہہ رہی، میکی نے نظریں چرائی۔ واقعی وہ فلیٹ بالکل ویران تھا، لیکن میں نے خود طویل القامت پولیس والے کو اس میں آتے جاتے دیکھا ہے، اور پھر وہ مظلوم عورت اور اس کی بچی بھی وہیں آتے تھے۔ لیکن وہ فلیٹ تو خالی ہے، میکی بولی۔ ہاں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، رون نے کہا۔ میکی کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، رون، کیا تم وہاں رہنے پر مجبور ہو؟ نہیں، لیکن یہ فلیٹ مجھے آرمی ویلفیئر والوں نے دیا ہے، رون نے کہا۔ بہتر ہے کہ تم کہیں اور منتقل ہو جاؤ، میکی بولی۔ رون نے سوچا اور سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کہیں اور منتقل ہو جاتا ہوں۔ میکی خوش ہوگی۔ کیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ تلاش کروں؟ رون نے سر ہلا دیا۔ ضرور۔ پھر سے ہچکچا کر پوچھا، کیا تم نے میری بات کا یقین کیا ہے؟ میکی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ رون، میرے لیے سب سے زیادہ اہمیت تمہاری بات کی ہے۔ رون کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ میکی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ شکریہ میکی۔ وہ مسکرائی۔ لیکن تمہیں جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے ایک گیراج میں جاب کر لی ہے، اور جیسے ہی کوئی اچھی جگہ ملی میں اس فلیٹ کو چھوڑ کر وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، رون نے کہا۔ کافی ختم کر کے میکی اٹھی۔ میں ریستوران سے چھٹی لے کر آئی ہوں اور پھر مجھے وہاں جانا ہے۔ کیا تم میرے گھر آؤ گی؟ رون ہچکچایا۔ میکی نے سر ہلایا۔ ہاں ضرور، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ کب آؤں گی۔ میں انتظار کروں گا، رون بولا۔ اپنے فلیٹ میں واپس آتے ہوئے وہ ایک لمحے کو برابر والے دروازے پر رکا۔ اب اسے شبہ ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سچ بھی تھا یا اس کا وہم تھا، مگر وہ اس کا وہم نہیں تھا۔ اس نے پولیس والے کو اور عورت کو دیکھا تھا، ان کی بچی کو بھی دیکھا تھا۔ ابھی اسے فلیٹ میں آئے چند منٹ ہوئے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے دروازے تک آیا اور باہر جھانکا تو اسے مینیجر نظر آیا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظروں سے مینیجر کی طرف دیکھا۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، میں نے آرمی ویلفیئر والوں کو مطلع کر دیا ہے، تم اب اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتے۔ لیکن کیوں؟ رون نے کہا۔ پولیس تمہیں کیوں لے کر گئی تھی؟ مینیجر نے پوچھا۔ وہ ایک غلط فہمی تھی جو دور ہو گئی، اور پولیس نے مجھے رہا کر دیا ہے، رون نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تمہارے پاس 2 دن کی مہلت ہے، تم کہیں اور اپنا بندوبست کر لو، مینیجر بولا۔ جب مجھے کہیں اور جگہ ملے گی تو میں یہ منحوس فلیٹ خالی کر دوں گا۔ ویسے ایک بات بتا سکتے ہو؟ رون نے بھی خشک لہجہ اختیار کیا۔ پوچھو، مینیجر نے بادل ناخواستہ کہا۔ یہ برابر والا فلیٹ کب سے غیر آباد ہے؟ رون نے پوچھا۔ مینیجر نے فلیٹ کی طرف دیکھا اور بولا، گزشتہ 2 سال سے۔ اس سے پہلے اس فلیٹ میں کون رہتا تھا؟ ایک پولیس والا اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ رہتا تھا، مینیجر نے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کے موبائل کی بیل بجی اور وہ کال ریسیو کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رون اس کی بات سن کر اچھل پڑا، یعنی اس فلیٹ میں سچ مچ کوئی پولیس والا اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ رہ کر گیا ہے۔ اسے بھی تو یہی 3 لوگ دکھائی دیے تھے۔ یہ کیا اصرار تھا؟ اس نے فلیٹ کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر آگے آ کر اس کا ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ جب پولیس والے نے اسے کھولا تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ رون کو لگا کہ اس کا دماغ جواب دے جائے گا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اندر آ گیا۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے اخبارات دیکھے اور اس نے کچھ خالی فلیٹس کے اشتہارات پر نشان لگائے۔ پھر وہ گیراج گیا تاکہ اس کے مالک سے چند دن کی مزید مہلت لے سکے۔ جب رون نے اسے بتایا کہ وہ شاید مزید 3-4 دن نوکری پر نہ آ سکے تو اس کا منہ بن گیا۔ اس نے کہا، میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا، مجھے آدمی کی ضرورت ہے، اور تبھی میں نے تمہیں جاب دی تھی۔ اگر تم نہیں آ سکتے تو نہیں، بس 4 دن اور، رون نے اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تم 5ویں دن کام پر نہیں آئے تو پھر آنے کی زحمت مت کرنا، مالک نے کہا۔ میں اسے زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، رون بولا۔ رون نے دن کا باقی حصہ کرائے کا مکان یا فلیٹ دیکھنے میں گزارا، لیکن اس کا کام بنا نہیں۔ کہیں اسے جگہ پسند نہیں آئی اور کہیں کرایہ زیادہ تھا۔ ایک عمارت میں لفٹ نہیں تھی اور 7ویں فلور تک اسے سیڑھیاں چڑھ کر جانا تھا۔ وہ تھک کر واپس آ گیا۔ رات کے کھانے کے لیے اس نے باہر جانے کا سوچا،
لیکن پھر گھر میں بنانے کو ترجیح تھی۔ ابھی وہ فریج کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ کیا بنائے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ مینیجر اسے پھر یاد کرانے آیا ہوگا، لیکن اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میکی کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ تم آؤ، اندر آؤ۔ میکی نے ایک کاغذ کا شاپر اٹھا رکھا تھا۔ تم کھانا بنا رہے تھے؟ اس نے کچن کی طرف دیکھا۔ لیکن اس کی ضرورت نہیں، میں فش فرائی اور گارلک بریڈ لائی ہوں۔ شکریہ، رون نے کہا۔ وہ لیونگ روم میں آئے اور میکی نے پیانو کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے جب پیانو ہٹایا تو یہ اسی طرح تھی، رون نے بتایا۔ پیانو کیوں ہٹایا تھا؟ میکی نے پوچھا۔ رون جواب دیتے ہوئے ہچکچایا۔ مجھے اس کے حکم سے آوازیں آتی ہیں، اس لیے میں نے ہٹا کر دیکھا تھا۔ میکی نے رد عمل ظاہر نہیں کیا اور بولی، پھر اسے واپس اپنی جگہ پر نہیں کیا؟ نہیں، بس میں نے اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ ویسے بھی میں 1-2 دن میں یہ جگہ چھوڑ دوں گا، رون بولا۔ میکی نے سر ہلا دیا۔ یہی سب سے اچھی بات ہے۔ انہوں نے ڈنر کیا۔ رون نے ایک ریڈ وائن کی بوتل کھولی۔ کھانے کے بعد اس نے کافی بنائی اور پھر میکی کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اس نے فلیٹ میں آنے کے بعد دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب سچ ہے یا میرے محسوسات ہیں، لیکن کل ہی مجھے مینیجر نے بتایا کہ اس فلیٹ میں 2 سال پہلے ایک پولیس والا اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ رہتا تھا۔ تم نے اس کے بارے میں پوچھا؟ میکی نے کہا۔ نہیں، مینیجر کی کال آ گئی تھی اور وہ چلا گیا، رون بولا۔ اس فلور پر اور کوئی نہیں رہتا؟ میکی نے پوچھا۔ مجھے زیادہ افراد کو دیکھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، شاید 1-2 فلیٹ اور بھی آباد ہوں۔ پھر ویسے بھی اب مجھے اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی، رون نے کہا۔ میکی خاموش ہو گئی۔ کافی کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ رون اسے نیچے تک چھوڑنے آیا۔ وہ واپس اوپر پہنچا تو اس نے راہداری میں خالی فلیٹ کے سامنے لمبے پولیس والے کو دیکھا۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ پھر وہ اندر چلا گیا اور عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ رون اس تک کی طرف لپکا، لیکن جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہ بند ہو چکا تھا اور لاک بھی تھا۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر جھنجھوڑا اور چلایا، دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے کہ تم اندر ہو، دروازہ کھولو، لعنتی شخص۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ دیوانوں کی طرح دروازے سے لڑ رہا ہے۔ ایک طرف کھڑا موٹا سا شخص اسے خوف سے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی رون نے اس کی طرف دیکھا، وہ جلدی سے راہداری کے وسط میں اپنے فلیٹ میں گھس گیا۔ رون اس کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد موٹے آدمی نے باہر جھانکا اور بولا، کیا بات ہے؟ مسٹر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، رون نے نرمی سے کہا۔ لیکن میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز، رون نے لجاجت سے کہا، میں تم سے صرف کچھ معلومات چاہتا ہوں۔ تم یہاں کے پرانے رہائشی ہو؟ نہیں، میں 7 مہینے پہلے آیا ہوں، وہ بولا۔ پھر بھی تمہیں زیادہ معلوم ہوگا، رون نے کہا۔ کس بارے میں؟ اس نے کہا۔ اس فلیٹ کے سابق رہائشیوں کے بارے میں، رون نے خالی فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، موٹے شخص نے انکار کیا۔ یہ تو جانتے ہوگے کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، رون نے کہا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتا کہ اس فلیٹ میں رہنے والی ایک عورت اور اس کی بچی کا قتل ہوا تھا۔ عورت اور بچی؟ رون کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ انہیں کس نے قتل کیا تھا؟ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں، مجھے مینیجر نے بس اتنا ہی بتایا تھا، موٹے آدمی نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ رون واپس اپنے فلیٹ کی طرف آیا۔ اس نے برابر والے فلیٹ کی طرف دیکھا۔ یعنی وہ عورت اور بچی اصل میں زندہ نہیں ہیں، اس نے سوچا۔ تو کیا وہ ان کی روحیں ہیں جو اب تک بھٹک رہی ہیں، یا کوئی اور عورت اور اس کی بچی ہے؟ پولیس والا موجود تھا اور ممکن ہے کہ اس نے اس فلیٹ کی ڈپلیکیٹ چابی بنوا رکھی ہو اور اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو۔ اپنے فلیٹ میں آ کر اس نے دیوار والے سوراخ سے دیکھا، لیکن دوسری طرف سوائے تاریکی کے اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ رون ایک ہتھوڑی اور ایک اسکرو ڈرائیور لایا اور اس نے اسکرو ڈرائیور سوراخ پر رکھ کر ہتھوڑی سے ضرب لگائی۔ دوسری طرف سے کوئی چیز ٹوٹ کر گری۔ رون کو اب دوسری طرف نظر آنے لگا۔ کمرے میں روشنی تھی اور وہ خالی نظر آ رہا تھا۔ اچانک ہی دوسری طرف سے کسی شخص کی آنکھ دکھائی دی۔ رون ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ کچھ دیر بعد اسے ہمت کر کے دوسری طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے پیانو کھسکا کر دیوار کے سامنے کر دیا اور خود وہاں سے ہٹ گیا۔ اگر فلیٹ خالی تھا تو دوسری طرف سے کس نے جھانکا تھا؟ رون نے واضح طور پر محسوس کیا کہ آنکھ کسی مرد کی تھی۔ تو کیا پولیس والا اندر موجود تھا؟ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اچھل پڑا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جا کر باہر دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ پلٹ کر آنے لگا تو دستک دوبارہ ہوئی اور اس بار اس نے دیکھے بغیر دروازہ کھول دیا۔ رون سن رہ گیا۔ سامنے طویل القامت پولیس والا کھڑا تھا اور اس نے پتلون کے ساتھ
گرے رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی. اس کا قد رون سے کم 15 انچ زیادہ تھا. وہ ذرا آگے جھکا اور رون کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا, بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو. تم کون ہو؟ رون نے پوچھا. پولیس والا جواب دینے کی بجائے کچھ دیر اسے سخت نظروں سے گھورتا رہا, پھر پلٹ کر اپنے فلیٹ میں چلا گیا. اس فلیٹ میں تو جو کہ خالی تھا. رون نے ایک بار پھر پولیس کو فون کرنے کا سوچا, پھر اسے خیال آیا کہ پولیس کبھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کرے گی, اس لیے پولیس سے بات کرنا بیکار تھا. اسے جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا. رون بیڈ روم میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے, اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے. اس نے کپڑے تبدیل کیے اور فلیٹ سے نکل آیا. عمارت سے باہر آ کر اس نے ارد گرد دیکھا. یہ مین سڑک تھی, اس لیے یہاں ٹیکسیاں موجود تھیں. اس نے سڑک عبور کیا اور دوسری طرف ایک دکان کے شیڈ تلے آ کر کھڑا ہو گیا. اس کی نظر عمارت کے داخلی دروازے پر مرکوز تھی. کوئی 1 گھنٹے بعد اسے طویل القامت پولیس والا دکھائی دیا جو وہاں سے نکل رہا تھا. اس نے اب یونیفارم پہن رکھی تھی. وہ بس اسٹینڈ کی طرف گیا اور وہاں کسی بس کا انتظار کرنے لگا. رون نے اشارے سے ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھتے ہوئے بولا, ابھی رکو, جب میں کہوں تب چلنا. یس سر, ٹیکسی ڈرائیور نے کہا. کچھ دیر بعد ایک بس آئی اور پولیس والا اس میں سوار ہوا. رون نے ڈرائیور سے کہا, اس بس کے پیچھے چلو. ڈرائیور نے اسے سر گھما کر دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں. جب بس چلی تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا. نصف گھنٹے کے بعد پولیس والا پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے اتر گیا اور اندر چلا گیا. رون نے ٹیکسی رکوا کر اسے کرایہ دیا. وہ کچھ سوچتا رہا, پھر ہیڈ کوارٹر کے اندر آ گیا. یہاں سینکڑوں پولیس والے تھے. اس کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ طویل قامت پولیس مین کو کس طرح تلاش کرے. وہ اندر اس طرح آزادی سے نہیں گھوم سکتا تھا. اسے ڈر تھا کہ کوئی روک کر اس سے نہ پوچھ لے. وہ باہر آ گیا. ویسے یہ کسی کا ڈیوٹی پر آنے کا وقت نہیں تھا. شاید طویل قامت پولیس والا کسی کام سے آیا تھا. رون باہر آ کر اس کا انتظار کرنے لگا. اس کا اندازہ درست نکلا. وہ آدھے گھنٹے بعد ہی باہر آ گیا. اس بار اس نے پارکنگ میں کھڑی ایک پولیس کار نکالی اور وہاں سے روانہ ہو گیا. رون نے ایک ٹیکسی لی اور اس کا تعاقب کرنے لگا. پولیس کار ہاربر کے علاقے میں جا کر رکی اور طویل قامت شخص گاڑی سے نیچے اتر گیا. رون نے ٹیکسی والے کو رکنے کو کہا. میں بھی آتا ہوں. اس نے $20 کا ایک نوٹ اگلی نشست پر پھینکا اور طویل قامت شخص کے پیچھے لپکا. طویل قامت شخص نجی گوداموں والے علاقے میں تھا. چند منٹ بعد وہ بڑے سے گودام کے گیٹ کے چھوٹے زیلی دروازے سے اندر چلا گیا. گلی بالکل سیدھی تھی اور یہاں اسٹریٹ لائٹس کی تیز روشنی تھی. اگر طویل قامت شخص اچانک واپس آ جاتا تو وہ کہیں چھپ نہیں سکتا تھا. رون نے خطرہ مول لینے کی بجائے اس کا انتظار کر لینا مناسب سمجھا. نہ جانے وہ پولیس کار میں یہاں کیوں نہیں آیا تھا, حالانکہ پولیس کار آرام سے یہاں تک آ سکتی تھی. اس نے کار خاصی پیچھے چھوڑ دی تھی. رون گلی کے کونے پر انتظار کرتا رہا. پولیس والا بھی اندر ہی تھا. اچانک رون کے دماغ میں خیال آیا, یہ تو طے تھا کہ یہ کوئی ماورائی چکر نہیں ہے. پولیس والا 100% انسان تھا اور لازمی بات تھی کہ وہ عورت اور لڑکی بھی اصل ہی تھے. اگر ایسا ہی تھا تو یقیناً اس فلیٹ میں موجود تھے. یہ خیال آتی رون واپس آیا اور اس نے ٹیکسی والے کو وہاں چلنے کو کہا. عمارت کے سامنے ٹیکسی سے اتر کر وہ اندر کی طرف لپکا. وہ پرجوش ہو رہا تھا لیکن اندر داخل ہوتے وقت اس نے خود کو معمول کے مطابق کر لیا. اسے خدشہ تھا کہ کسی سے اس کا سامنا نہ ہو جائے, لیکن اتفاق سے اوپر آنے تک کسی سے اس کا سامنا نہ ہوا. فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے بیڈ روم کا رخ کیا جس کی کھڑکی کے پاس سے ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والے زینے گزر رہے تھے. اس نے کھڑکی کا پٹ اوپر کیا اور سیڑھیوں پر آ گیا. ہر فلیٹ کے لیے الگ الگ سیڑھیاں تھیں. وہ پہلے سیڑھیوں پر چڑھ کر چھت پر آیا اور وہاں سے برابر والے فلیٹ کی سیڑھیوں پر اتر آیا. وہ بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا. اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ نہ لے, لیکن تاریکی میں اس کا امکان کم ہی تھا. بالآخر وہ فلیٹ کے سامنے والی سیڑھی پر تک پہنچا اور اس نے کوشش کر کے کھڑکی کا پٹ اوپر کر دیا. اس کا خدشہ غلط نکلا کہ کھڑکی اندر سے بند ہوگی. اس کی کوشش تھی کہ کوئی آواز نہ ہو. یہ پٹ اوپر کر کے وہ دبے قدموں اندر آیا. اندر تاریکی تھی, صرف کھڑکی سے کسی قدر روشنی آ رہی تھی. رون بنا آہٹ کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھا. وہ اس فلیٹ کے لاؤنج میں نکلا تھا. بیڈ روم کے عقب کی طرف تھا. اچانک اسے کسی کی سسکی کی آواز سنائی دی. وہ رک گیا. ایک لمحے کو اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے, لیکن پھر وہ حوصلہ کر کے آگے بڑھا. جیسے ہی وہ بیڈ روم کے سامنے پہنچا اندر کھلبلی سی مچ گئی. بچی نے رون کے برابر سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی, لیکن رون نے اسے پکڑ لیا. آرام سے, آرام سے, یہ میں ہوں, رون بولا. بچی نے بھی آواز سے اسے پہچان دیا. اس کے ساتھ ہی عورت بھی اندر سے نکل آئی. وہ بہت خوفزدہ تھی. رون نے ہاتھ اٹھا کر کہا, ڈرو مت,
یہ میں ہوں، پلیز ڈرو مت۔ مدھم روشنی میں عورت نے ذرا دیر سے اسے پہچانا۔ وہ پھر خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا، تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ آ گیا تو تمہیں مار دے گا۔ تم پولیس والے کی بات کر رہی ہو؟ رون نے پوچھا۔ عورت نے سر ہلایا، وہ بہت ظالم ہے۔ اس نے تمہیں یہاں پر کیوں رکھا ہے اور اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کی قید میں ہیں، عورت نے کہا۔ قید میں؟ کیسے؟ کیا تم احتجاج نہیں کرتے؟ رون حیران ہوا۔ یہاں کوئی ہماری نہیں سنتا، عورت بولی۔ سب اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تم باہر سے آئے ہو اس لیے تم سے مدد مانگی تھی، عورت نے کہا۔ اس دن جب تم مدد مانگنے آئی تھی اور وہ تمہیں پکڑ کر لے گیا، تب میں نے تمہاری بچی کے آنے پر پولیس کو کال کی تھی، اور جب پولیس آئی تو یہ فلیٹ خالی تھا۔ تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ رون نے پوچھا۔ ہم اندر تھے، لیکن جب پولیس آئی تو وہ ہمیں لے کر پیچھے سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا، عورت نے بتایا۔ رون کو اندازہ ہو گیا کہ عورت اور بچی کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے، وہ ممکنہ طور پر مشرق بعید کے کسی ملک سے تعلق رکھتی تھی۔ رون نے پھر پوچھا، تمہارا تعلق کہاں سے ہے اور تم امریکہ کیسے آئیں؟ عورت نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرا تعلق فلپائن سے ہے اور مجھے میرے خاندان سمیت اسمگل کر کے یہاں پر لایا گیا ہے۔ ہمیں ایک بحری جہاز میں قید کر کے لایا گیا تھا، پھر یہاں پر اتارا گیا۔ ایک بہت بڑی سی جگہ ہمیں لوہے کے ڈبوں میں قید رکھا گیا تھا۔ رون کے ذہن میں اس گودام کا خیال آیا جہاں طویل قامت شخص گیا تھا۔ شاید اسمگل کر کے لائے جانے والوں کو وہیں رکھا جاتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ عورت اور اس بچی کو یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ رون نے عورت سے سوال کیا تو وہ کانپنے لگی۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ درندہ ہے۔ جب تک یہاں ہوتا ہے مجھ پر تشدد اور میری بچی پر بھی تشدد کرتا ہے۔ اسے ہم پر ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ کئی بار اس نے میری بچی کے سامنے مجھے، عورت کہتے کہتے رک گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رون اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ اس کے سامنے بڑی خوفناک صورتحال واضح ہو گئی تھی۔ طویل قامت شخص یقیناً اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پورا گینگ موجود تھا جو لوگوں کو اسمگل کر کے امریکہ لا رہا تھا، اور شاید یہ بردہ فروشی کا نیا طریقہ تھا۔ ان لوگوں کو حکام کا تعاون بھی حاصل تھا، تبھی تو وہ اتنے کھلے عام یہ کام کر رہے تھے۔ طویل قامت شخص اپنی وحشت کی تسکین کے لیے اس عورت اور اس کی بچی کو یہاں لایا تھا، اور شاید 2 سال پہلے قتل ہونے والی عورت اور اس کی بچی کا قاتل بھی وہی تھا۔ رون کے خیال میں پولیس کو اطلاع کرنا ضروری تھا، مگر وہ ہچکچا رہا تھا۔ اس نمبر سے پہلے بھی اس نے پولیس کو کال کی تھی، اور اب وہ دوبارہ اسی نمبر سے کال کرتا تو ممکن ہے پولیس اسے سنجیدگی سے نہ لیتی، مگر اسے کال تو کرنا ہی تھی۔ اس نے موبائل نکالا تھا کہ فلیٹ کے باہر دروازے میں چابی لگنے کی آواز آئی۔ جب تک وہ لیونگ روم میں جانے کے بارے میں سوچتا دروازہ کھل جاتا۔ اب وقت نہیں تھا۔ وہ عورت اور بچی کو دھکیلتا بیڈ روم میں آ گیا، پھر اس نے تیزی سے موبائل کی کیز دبائیں۔ اس دوران میں باہر سے آنے والا بیڈ روم تک آ گیا۔ اس نے اندر آ کر لائٹ آن کی اور رون کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ طویل قامت پولیس والا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر رون اس کی طرف جھپٹا۔ وہ تربیت یافتہ فوجی تھا اور جسمانی لڑائی کے طریقوں سے واقف تھا، لیکن طویل قامت شخص اس سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے اپنی بیلٹ میں لگا ڈنڈا نکالا اور گھما کر رون کے سر پر رسید کیا۔ ضرب شدید تھی۔ رون فرش پر جا کر گرا۔ چکراتے ذہن سے اس نے عورت اور بچی کو دیکھا جو دیوار کے کونے میں دبکی ہوئی تھی، اور پھر پولیس والے کو دیکھا۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ رون کو ہوش آیا تو کچھ دیر تک اسے یاد نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک صاف ستھرے سفید بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ زندہ کیسے ہے۔ پولیس والے کو اسے قتل کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بچ جاتا تو اس کے بارے میں پولیس کو بتا دیتا۔ اسی لمحے ایک نرس نے اندر جھانکا اور اسے ہوش میں دیکھ کر اندر آ گئی۔ اب تم کیسے ہو؟ اس نے رون کی کلائی تھامی۔ ٹھیک ہوں، لیکن میں یہاں کیسے آیا؟ اس کا جواب تمہیں باہر بیٹھا پولیس افسر دے گا، لیکن پہلے ڈاکٹر تمہیں چیک کرے گا، نرس نے بتایا، اور باہر چلی گئی۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر آ گیا اور اس نے رون کا معائنہ کیا اور اسے چند سوالات کیے۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ رون کی دماغی حالت درست ہے اور اس ضرب نے اس کے دماغ کو نقصان نہیں پہنچایا، تو اس نے پولیس افسر کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور اس پر ٹانکے آئے تھے۔ پولیس افسر اندر آیا۔ میرا نام آندرے ول ہے، پولیس افسر نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ سب پکڑے گئے؟ رون نے بےتابی سے پوچھا۔ کچھ پکڑے گئے ہیں اور باقی بھی جلد پکڑ لیے جائیں گے، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ چکر کیا ہے اور تم اس میں کس طرح شامل ہوئے؟ پولیس والے نے پوچھا۔ رون نے گہری سانس لی اور پولیس افسر کو بیان دینے لگا۔ وہ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرتا جا رہا تھا، کبھی کبھی درمیان میں سوال بھی کر لیتا۔ کوئی 1 گھنٹے کے انٹرویو کے بعد وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے کہا،
آج شام تک میں یہ بیان ٹائپ کروا کے لاؤں گا، تم اس پر سائن کر دینا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان لوگوں کے بارے میں تو بتاؤ، بلکہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ میں بچا کیسے اور پولیس کیسے آئی؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ رون نے کہا۔ تمہارے موبائل فون کی مدد سے، پولیس افسر نے کہا۔ تم نے چالاکی سے کام لے کر اس وقت پولیس کا نمبر ملا دیا تھا جب ڈیک نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ ایک منٹ، یہ اس لمبے پولیس افسر کا نام ہے؟ رون نے پوچھا۔ ہاں، بدقسمتی سے وہ پولیس افسر ہی ہے۔ تمہاری خوش قسمتی کہ وہ تمہیں چھوڑ کر اس عورت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بری طرح تشدد کے نشانہ بنانے لگا۔ پولیس آپریٹر سائی آوازیں سن رہی تھی۔ اس نے پہلے معلوم کرایا کہ کال کہاں سے ہو رہی ہے، پھر موبائل سگنل کی مدد سے پولیس ٹریس کرتی ہوئی وہاں تک آ گئی۔ اس دوران میں ڈیک نے بھی عورت کو بھی بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ وہ بھی اسی اسپتال میں ہے اور اس کی جان بھی بچ گئی ہے۔ اس کے بیان کی روشنی میں پولیس مزید کارروائی کر رہی ہے، پولیس افسر بولا۔ یہ لوگ انسانوں کو اسمگل کرتے ہیں؟ رون نے پوچھا۔ ہاں، نہ صرف اسمگل کرتے ہیں بلکہ بردہ فروشی بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ غریب ملکوں سے لوگوں کو لالچ دے کر یہاں پر لاتے ہیں اور ان لوگوں کو دولت مند جرائم پیشہ افراد اور زمینداروں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ عورت اور اس کی بچی بھی اسی طرح یہاں پر لائے گئے ہیں، پولیس افسر نے کہا۔ وہ بتائی تھی کہ اس کا شوہر بھی ہے؟ رون نے پوچھا۔ ہاں، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ ہم نے ہاربر میں گودام میں سے مزید ایسے 100 افراد کو برآمد کیا ہے، پولیس والا بولا۔ ڈیک پہلے بھی یہاں سے ایک عورت اور بچی کو لایا تھا جو قتل کر دی گئی تھی۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، رون نے کہا۔ ہاں، لیکن اس وقت اس کیس میں ڈیک کا نام نہیں آیا تھا۔ اصل میں عمارت کا مینیجر اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اسی نے ڈیک کو یہ فلیٹ دیا ہوا تھا، لیکن ویسے سے خالی ظاہر کرتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے اس راداری کے سارے فلیٹ خالی رکھتا اور اسی وجہ سے ان کی مرمت کرانے سے گریز کرتا تھا۔ تمہیں کیونکہ آرمی ویلفیئر والوں نے بھیجا تھا اس لیے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، پولیس افسر بولا۔ میرے خدا، مینیجر ملا ہوا تھا؟ تبھی تو میں حیران تھا کہ ڈیک اتنی آسانی سے اس فلیٹ کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، رون نے کہا۔ ڈیک جنونی شخص تھا اور تشدد کا شوقین ہے۔ وہ خاص طور سے ایسی عورت پر تشدد کرتا تھا جس کی کوئی بچی ہو۔ وہ اسمگل کیے لوگوں میں سے ایسی عورت کو چن کر لے آتا تھا اور اپنی وحشت کی تسکین کرتا تھا۔ جو عورت اور بچی ماری گئی تھی وہ بھی اسی کا کارنامہ تھا، لیکن مینیجر کی مدد سے وہ بچ نکلا کیونکہ مینیجر نے اس کا نام پتہ غلط لکھا تھا۔ لیکن اس بار وہ ایسا پھنسا ہے کہ جیتے جی جیل سے باہر نہیں آ سکتا، پولیس والا بولا۔ رون کو خیال آیا، میں جس فلیٹ میں رہ رہا ہوں اس کی مالکن بھی پراسرار موت کا شکار ہوئی تھی۔ صفائی کے دوران مجھے ایک ایسا ٹیپ ریکارڈر ملا تھا جس میں اس کے آخری لمحات کی آوازیں ریکارڈ ہیں۔ ممکن ہے پولیس کو اس سے کچھ مدد ملے، رون نے کہا۔ وہ ٹیپ ریکارڈر کہاں ہے؟ میرے فلیٹ میں ہے، رون نے بتایا۔ اوکے، ہم دیکھ لیں گے، پولیس افسر اٹھتے ہوئے بولا۔ باہر ایک پیاری سی لڑکی بیٹھی ہے، کیا میں اسے اندر بھیج دوں؟ میکی؟ ہاں، اسے بھیج دو، رون نے بےتابی سے کہا۔ چند لمحے بعد میکی آئی تو رون کو لگا کہ جیسے کمرہ جگمگا اٹھا ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ اس نمی میں محبت کی چمک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔